السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نواز علی ویڈیو کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم جماعت دہم یعنی 10th کلاس سبجیکٹ اردو ماڈیول نمبر 2 جو ہم 4 اکائی میں تقسیم کر چکے ہیں اس میں سے ہم دوسرا پڑھیں گے۔ آج ہمارا سبق کا نام ہے نعت شریف جس کو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم اعادے کی طرف پہنچتے ہیں، تو طلبہ بتائیے کہ نعت کسے کہتے ہیں؟ طلبہ جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ جی ہاں، جس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے وہ نعت کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 2، مسدس کی تعریف بیان کیجیے۔ جی، مسدس کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ جی، تیسرا سوال ہے، الطاف حسین کا تخلص کیا تھا اور خطاب کیا ملا؟ جواب سنیے، الطاف حسین کا تخلص تھا حالی اور انہیں جو خطاب دیا گیا وہ شمس العلماء ہے۔ چوتھا سوال ہے، الطاف حسین حالی کی کتابوں کے نام بتائیے۔ جی، کوشش کیجیے۔ ان کی ایک طویل جواب سن لیجیے، ان کی ایک طویل مسدس ہے مد و جزر اسلام، وہ ایک سوانح نگار بھی ہیں اور اچھے نثر نگار بھی ہے۔ انہوں نے یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگار کی صنف کا اضافہ کیا، یعنی ان سے پہلے سوانح نگاری کہتے ہیں بایوگرافی کو۔ بایوگرافی ان سے پہلے کسی نے شروعات اردو میں نہیں کی، یہ سب سے پہلے سوانح نگار ہیں جو بایوگرافی لکھنے والے ہیں۔ چلیے ابتدائیہ ہم پڑھتے ہیں۔ ابتدائیہ میں ایک مضمون، ایک واقعہ درج ہے۔ میں طلباء سے خواہش کرتا ہوں کہ پوری توجہ کے ساتھ یہاں پر میرے ساتھ آپ جڑ جائیں تاکہ آپ بات اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اور ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ کرتا تو کائنات بھی نہ بناتا، یہ دنیا بھی نہیں بنتی تھی۔ آج ہم ان کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوری کی پوری توجہ چاہتا ہوں، 100% توجہ چاہتا ہوں۔ تو بچوں دیکھیے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلبہ آپ نے درود پڑھا؟ پڑھ لیجئے، دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف ایک شہر ہے جو سعودی عرب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ وہاں کے سردار، یعنی وہاں کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں، وہاں کا جو سرپرست ذمہ دار تھا، سردار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں گے اور دعوت اسلام کو قبول کر لیں گے، مگر ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا اور شہر کے بدمعاشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکالیں، اور وہ شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے ہوئے آوازیں کسنے لگے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ لہو خون کو کہتے ہیں، لہو لہان، خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اور نعلین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وہ متبرک جوتیاں ہیں، نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں سے کچھ اطمینان ہوا۔ جب باغ میں داخل ہو چکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ لوگوں سے کچھ اطمینان ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں، حکم کریں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ یعنی طائف جو شہر تھا
وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ تھا۔ ایسی صورت میں ان فرشتوں نے کہا دونوں پہاڑوں کو ہم آپس میں ملا کر طائف کے شہر کو مسل کے رکھ دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں گے۔ آئیے دیکھیں کہ مشہور شاعر حالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اس نعت میں کس متاثر کن انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو خوف بلا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، ادھر سے ادھر پھر ہوا رخ ہوا کا، وہ فخر عرب زیب محراب منبر۔ تو طلبہ اب ہم خلاصہ کی طرف چلتے ہیں۔ خلاصے کے ساتھ ہم اس مشکل الفاظ کے معنی، نئے الفاظ کے معنی بھی سیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ تمام نبیوں میں، نبی کی جمع ہے نبیوں، نبی پیغمبر، نبی کی جمع ہے نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کا لقب حاصل ہوا۔ یہ پہلا بند ہے، اس کی ہم تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ مراد غریبوں کی برلانے والا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے، ان کی مرادوں کو برلاتے تھے۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت میں غمزدہ لوگوں کے لیے اور ان کے لیے غیروں کے بھی کام آتے تھے، اپنے تو اپنے، غیروں کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے تھے۔ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اپنے، غیر پرائے جو ہوتے تھے وہ ان کا بھی غم کھانے والے تھے۔ فقیروں کا ملجا، ملجا کہتے ہیں فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، ملجا ماوا دونوں کے قریب قریب ایک ہی معنی ہے۔ فقیروں کا ملجا یعنی فقیروں کا ٹھکانہ، پناہ گاہ، گویا ایک معنی میں یوں سمجھیے کہ پناہ ملنے کی جگہ، پناہ ملنے کی جگہ کو جو ہے سو ملجا کہتے ہیں۔ ماوا کے بھی وہی معنی آتے ہیں، فقیروں کے لیے پناہ کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ضعیفوں کا ماوا تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ تھے۔ ماوا کے معنی آتے ہیں ٹھکانے کے، پناہ ملنے کی جگہ کے معنی آتے ہیں۔ فقیروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گاہ تھے، گویا ایک معنوں میں۔ یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، یتیموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کس قدر خیال رکھتے تھے، آپ نے 9th کلاس میں عیدگاہ کے سبق میں پڑھا ہے کہ ایک یتیم لڑکا
عیدگاہ سے عید کو جانے سے پہلے یتیم لڑکا کھڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ غلاموں کا مولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کئی غلاموں کو آزاد کرا دیا۔ مولا کہتے ہیں مالک کو، آقا کو، ٹھیک ہے، مولا کہتے ہیں آقا، مالک، جی مولا کہتے ہیں مالک اور آقا کو۔ خطا کار سے در، اس کا مختصر سا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ یہ پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ مراد غریبوں کی برلانے والا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں والوں کی نا امیدی کو خوشی سے بھر دیں، جی، اور اپنے اور پرائے کے غم خوار بن کر رنج و الم سے نجات دلائیں۔ دوسرا بند دیکھیے، خطا کار سے درگزر کرنے والا۔ اگر کوئی خطا کرتا، غلطی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درگزر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کئی لوگوں نے پتھر بچھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راہ میں پھولوں کو بچھایا۔ کئی لوگوں نے کانٹے بچھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے راہ میں کانٹوں کی جگہ پھولوں کو بچھا دیا۔ بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، یعنی بد اندیش یعنی برا سوچنے والا جو ہوتا تھا، میں معنی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یاد رکھیں۔ سوچنے والا، برا سوچنے والا، بد اندیش برا سوچنے والا۔ اندیش کہتے ہیں دور اندیش، ہم جس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ دور اندیش ہے، یہ دور اندیش سابقہ کے لیے جو استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی یہاں پر بد اندیش ہے، یہ بھی ایک سابقہ ہے۔ اس کے معنی آتا ہے برا سوچنے والے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کر لیتے تھے، یعنی جگہ کرنے والے تھے، جگہ بنانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل میں جگہ بنا لیتے تھے جو لوگ برا سوچتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، مفاسد کہتے ہیں مفسدہ کی یہ جمع ہے، فساد کے معنی آتے ہیں، فساد ہے، خرابیاں ہیں، اس کو جو ہے سو مفسدہ کہتے ہیں، خرابیاں، جی۔ مفاسد اس کی جمع ہے، مفسدہ کی جمع مفاسد ہے۔ مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، زیر و زبر کہتے ہیں جو حالت تھی اس کو بدلنا، زیر کہتے ہیں نیچے کو، زبر کرتے ہیں اوپر کو، یعنی فساد یا خرابیاں کرنے والے جو لوگ تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، قبائل ہے یہ جمع ہے قبیلے کی، قبیلہ سنگولر ہے اور قبائل اس کا پلورل ہے۔ قبیلے کی جمع قبائل، قبیلہ کہتے ہیں خاندان، خاندان کو، قبیلے کو۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، شیر کہتے ہیں دودھ، جو ہم گائے یا بھینس وغیرہ کا دودھ استعمال کرتے ہیں گھر میں چائے وغیرہ بنانے کے لیے، شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں، شکر جو ہم استعمال کرتے ہیں شوگر، اسی کو شیر۔ عام طور پہ ہم عید میں بھی شیر خورما کہتے ہیں جو دودھ سے بنایا جاتا ہے، جی۔ قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلے کے سارے لوگوں کو آپس میں اس طرح ملا دیتے تھے کہ جس طرح دودھ اور شکر ایک جگہ مل جاتے ہیں کہ پھر انہیں الگ کرنا مشکل ہے، دشوار ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملایا کرتے تھے قبائل کو۔ جبکہ قبائل میں بہت ساری لڑائیاں جھگڑے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے اتر کر قوم کی طرف آئے۔ اتر کر ہیرا سے، ہیرا کون ہے؟ یہ ہیرا جگہ کا نام ہے، غار ہیرا آپ نے سنا ہوگا، یہ مکۃ المکرمہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سوئے قوم یعنی قوم کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہاں پر اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو نسخے کے معنی آتے ہیں فارمولا، نسخے کے معنی فارمولے کے آتے ہیں، نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اگر ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو کیمیا کہتے ہیں، یہ ایک قدیم نسخہ ہے، نسخہ کیمیا، جس کو اس زمانہ قدیم میں تانبے کو سونا بنایا جاتا تھا۔ تانبے کو سونا بنانے کا جو فن ہوتا تھا اس کو نسخہ کیمیا کہتے ہیں۔ یہاں پر اگر مراد لی جائے تو اس سے مراد قرآن مجید ہے، جی قرآن مجید ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر قوم کی طرف آئے اور اپنے ساتھ قرآن مجید ساتھ لائے۔ یہاں پہ مراد قرآن مجید ہے۔ نسخہ کیمیا سے مراد وہ جو ایسا نسخہ کیمیا، اگر لفظی ترجمہ تو فارمولا، یعنی ایسا فارمولا جو تانبے کو سونا بناتا تھا، اس کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مراد لی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اتر کر قوم کی طرف آئے اور ایسا فارمولا یعنی ایسا قرآن مجید ساتھ میں لائے جو گنہگاروں کو نیک بنا دے، جو ہدایت پر نہیں ہے ان کو ہدایت پر لا دے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو ساتھ میں لائے۔ ایک نسخہ کیمیا سے مراد قرآن مجید ہے، معنی الگ مراد الگ، یہاں پر مطلب قرآن مجید لیا جاتا ہے۔ تو طلبہ پیچھے دیکھیے، یہاں پر تیسرا بند ہے، یہ بند کہتے ہیں 6 مصروں والی نظم کو، نظم میں جو 6 مصرے ہوتے ہیں اس کو بند کہتے ہیں۔ مسے خام کو جس نے کندن بنایا، مسے خام کہتے ہیں کچی دھات، کچی دھات، مسے خام کہتے ہیں کچی دھات کو، جی دال 2 چشمے ہے، الف تے، کچی دھات، کچی دھات، مسے خام کچی دھات۔ میرے ساتھ بولیے طلبہ، جس نے کندن بنایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی دھات جو تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص سونا بنا دیا۔ کندن کہتے ہیں خالص سونے کو، سونا سونا، جی مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ کھرا ہونا یعنی یہ چیز بڑی کھری ہے، یعنی عمدہ ہے، خالص ہے، اصلی ہے، گویا ایک معنوں میں اصلی عمدہ کے معنی آتے ہیں۔ کھرا اور کھوٹا، کھوٹا کہتے ہیں جعلی، ہم نے یہ چیز خریدی بڑی کھوٹی نکلی، یعنی یا پھر عام طور پہ کہتے ہیں کھوٹا سکہ ہے یہ تو، اسی طرح سے کھوٹا کہتے ہیں جعلی جو بیکار ہو۔ جی کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص لوگوں کو، اور یہ جو کھوٹا ہوتا ہے وہ لوگوں کو الگ کر دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، قرنوں یہ قرن کی جمع ہے، قرن کہتے ہیں صدی کو، صدی کہتے ہیں سنچری کو، یعنی ایک صدی کو قرن کہتے ہیں، قرنوں صدیوں، کیا معنی آئیں گے؟ قرنوں صدیوں۔ طلبہ پھر سے بولیے، قرنوں صدیوں۔ عرب جس پہ قرنوں یعنی صدیوں سے تھا جہل چاہیا، جہل کہتے ہیں جہالت کو، میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جہالت۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، زمانوں سے صدیوں سے جو ہے سو جہالت چھائی ہوئی تھی، اس کی تفصیلات ہیں، میں آپ کو تفصیل میں پھر بعد میں بتاؤں گا۔ پلٹ دی بس ایک آن میں ان کی کایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرت عمر کا واقعہ ہے، وہ تلوار، ننگی تلوار نیام سے باہر نکال کر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن ایک کلمہ آپ نے پڑھا دیا تو وہی تلوار کفار کے خلاف لے کر نکل گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو بس ایک آن میں ان کی کایا پلٹ جاتی تھی، ان کی دنیا بدل جاتی تھی، جیسے ہی وہ لوگ کلمہ پڑھتے تو ان کی ساری زندگی بدل جاتی تھی، ان کا طور طریقہ بدل جاتا تھا۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ اب موجے بلا جو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیڑا پار ہونے کے لیے اب ڈر کچھ بھی باقی نہیں تھا موجوں کی بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا۔ جب ہوا کا رخ دوسری طرف پھر گیا تو جو کشتی میں ہم سوار تھے اب ہمیں موجوں کا ڈر نہیں رہا، بلکہ ہم ہوا کا رخ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے ہم محفوظ ہو گئے، یعنی ہمارا رخ اسلام کی طرف ہو چکا تھا، اب ہمارا بیڑا غرق ہونے والا نہیں تھا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، میں اس کا تفصیلی خلاصہ میں پھر بتاؤں گا۔ یہاں پہ دیکھیں گے صوت، صوت کہتے ہیں آواز، ہادی ہدایت۔ طلبہ میرے ساتھ کہیے صوت، صاد واو تے، صوت آواز، صوت آواز، ہادی ہدایت، ہادی ہدایت۔
عرب کی زمین جس پہ ساری عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، عرب کی زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری ہلا دی۔ گویا ایک معنی میں یوں کہتے ہیں کہ ہدایت کی جب آواز آئی تو ساری کی ساری لوگوں کی کایا پلٹ گئی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی۔ اب لوگوں کے دلوں میں ایک لگن لگ گئی تھی، نئی جستجو پیدا ہو چکی تھی کہ وہ لوگ جہالت سے ایمان کی طرف آ رہے تھے۔ ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز میں ساری بستیوں کو جگا دیا، یعنی وہ جہالت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے، کفر کے دلدل میں وہ پڑے ہوئے تھے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز کلمے کی آواز میں ساری بستی کو جگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہر طرف غل، یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے۔ حق کہتے ہیں پیغام حق، حق یعنی اللہ، یعنی اللہ کے پیغام سے گونج اٹھے۔ دشت کہتے ہیں، یہاں پر دشت کے معنی آتے ہیں جنگل کے، جی جبل کہتے ہیں پہاڑ۔ جی جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، دشت کہتے ہیں جنگل کو۔ تو طلبہ دوسرے بند میں دیکھیں گے مختصر سا خلاصہ خطا کاروں سے۔ اس بند میں دیکھیے دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطا کاروں کو معاف کرنے والوں میں سے ہیں۔ اہل مکہ وہ طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظالمانہ و صفاکانہ رویہ اپنایا، مگر فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے تعلق سے کینہ کپٹ رکھتا تھا، یعنی بداندیش تھا، ویسے لوگوں کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کے ذریعے سے ان کے دل میں جگہ بنا لی، یعنی گھر کر گئے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک عورت نے کچرا ڈال دیا تھا، ان کے دلوں میں کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بنائی؟ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تو راستے میں ایک عورت کچرا ڈالتی تھی، روزانہ 5 وقتہ نماز کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تو روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالا جاتا تھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور جلد صحت یابی کی دعا فرمائی، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ عورت فوراً ایمان لے آئی۔ جی اسی طرح دیکھیے، اسی طرح اہل مکہ کے غلط رسم و رواج و خیالات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے مفاسد تھے وہ لوگوں کے رسم و رواج غیر ضروری، اگر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا زمین میں۔ ایسی چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ختم فرمایا۔ جی اور قبیلے کو شیر و شکر کرنے سے یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے حجر اسود کے نصب کرنے کے موقع پر سرداران مکہ آپس میں دست گریباں ہوئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی کے ذریعے سب کو شیر و شکر کر دیا۔ جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا، یعنی یہاں پر مراد ہے قرآن مجید، اپنی امت کی ہدایت کے لیے لے آئے تاکہ امت محمدیہ صراط مستقیم پر چل سکے۔ اس کے بعد کا تیسرے بند میں دیکھیے، تیسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی تھی کہ جس چیز کو ہاتھ لگا دیتے تو وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اچھے اور برے کی تمیز سکھائی، کھرا اور کھوٹا کر دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اہل عرب جو برسوں اپنی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو رسوا کر رہے تھے، ان کو طریقہ حیات سکھایا۔ ان میں جو خوف و خطرہ وہ بدگمانی پائی جاتی تھی، اس کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا۔ اب کسی کے اندر کسی قسم کا ڈر واقعی نہ رہا۔ چوتھے بند میں دیکھیے، وہ بجلی کا کڑکا تھا، اس سے مراد دیکھیے چوتھے بند میں شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق سنایا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، پاک
وہ بے عیب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تمام لوگ زبان و دل سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دو اور اس کی ہی عبادت کرو۔ جی، اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو وابستہ کر لو اور صرف اس کے سامنے ہی اپنے سر کو۔ گھر کی مصروفیت کے لیے سوالات دیے گئے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس کو لکھ پائیں گے۔ اللہ حافظ۔